بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اس سورت کا خلاصہ کیا ہے جی؟ کہ وہ کہتے ہیں کتابوں میں تو وہ باغیوں نے لکھا ہے، باغیوں کی لکھی ہوئی بات ہے، نہ رب ذوالجلال کی ہے نہ اس کے بندوں کی، ٹھیک ہے نا۔ ترغیب آخرت، ترغیب آخرت، جو ارادہ کرے آخرت کی کھیتی کا، مراد کمائی کا، اور عمل کرے ہم زیادہ دیتے اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو ارادہ کرے دنیا کی کھیتی کا، کمانے کا، ہم اس کو اس سے دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک تو مولانا تضاد ہے، آخرہ الدنیا، جناس الاشتقاق بھی ہے، یریدو دونوں جگہ آیا ہے، مقابلہ بھی ہے۔ یہ ساری باتیں میرے عزیزو یاد رکھا کرو۔ متعلق بداوہ ثانیہ، یا ان کے لیے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے اللہ کے سوا وہ کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ کی مرضی کے خلاف، احکام کے خلاف کسی نے احکام مقرر کیے ہیں، یہ ان کی مانتے ہیں۔ اور اگر نہ ہوتا فیصلے والا کلمہ یعنی قیامت کا دن، تو البتہ ان کے درمیان دنیا میں فیصلہ کیا جاتا، اور بے شک مشرکین باللہ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ دیکھے گا تو ظالموں کو درحال ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو کمایا شرک اور گناہ، سزا ملنے لگے گی۔ وَهُوَ اے مَا كَسَبُوا، اور وہ جو انہوں نے کمایا ان پہ گرنے والا ہوگا، واقع ہونے والا ہوگا، یعنی اس کی سزا۔ بشارت اخروی مقابلہ آیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے جنت کے باغات میں ہوں گے، جنت کے باغاتوں میں ہوں گے، ان کے لیے وہ ہوگا جو چاہیں گے رب کے ہاں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، آخرت کی کامیابی یہ وہ کامیابی ہے، فضل ہے بہت بڑا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، وہ بندے جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے۔ تصدیق رسالت اور اعمال صالحہ کی ترکیب ہے مولانا، تصدیق رسالت اور اعمال صالحہ کی ترغیب ہے۔ ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، یہ اثبات رسالت ختم نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ میں نہیں مانگتا نہ مانگوں گا تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی فیس، الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک بات ہے کہ محبت رکھنی، میرے قریبی رشتہ داروں میں صلہ رحمی کرنی، یہ مراد ہے۔ اب شیعہ حضرات اس سے مراد لیتے ہیں بس میں تم سے کوئی نہیں مانگتا، صرف اہل بیت سے محبت رکھو۔ بھائی اہل محبت سے ایمان، محبت اہل بیت کے ساتھ محبت تو ایمان کا جز ہے۔ اللہ کی لعنت برستی ہے جو اہل بیت کی بے حرمتی کرے، گستاخی کرے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے نوجوان ہیں، سبحان اللہ۔
لیکن یہ مستثنا منقطع ہے، یہاں اس کا مطلب یہ ہے میں تم سے اس پہ بدلہ نہیں مانگتا۔ سیف الاسلام توجہ کر، میں تم سے اس پہ بدلہ نہیں مانگتا۔ یار اگر نہیں مانگتے ہو میری تو اتنا تو خیال کرو میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں۔ بعض اوقات ہوتا ہے یار اگر اور کوئی دل قربا تو ایک آدمی کہتا ہے یار میری نہیں مانتا، کم از کم اتنا تو خیال کر میں تیرا بھائی ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ فرما دو میں نہیں مانگتا تم سے اس پہ کوئی بدلہ، کم از کم اتنا تو خیال کرو میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ پھر مولانا یہاں محبت کا لفظ نہیں آیا، مودت کا آیا ہے۔ کیوں؟ محبت ٹوٹ جاتی ہے، مودت ٹوٹتی نہیں ہے، اور قریبی رشتہ داری میں جو محبت ہوتی ہے وہ جیسے بھی ہے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے، اس لیے مودہ آیا، محبت نہیں ہے۔ اور جس نے کمایا، دوسرا اشارہ یہ ہے نا کہ قریبی رشتہ دار جیسا برتاؤ کرے تم نے محبت کو نہیں چھوڑنا، اور وہ مودت ہوتی ہے۔ جیسے خامد بیوی بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان مودت کو بنایا ہے، بیوی گورے رنگ کی تھی اب کالی ہو گئی، خامد اب غریب ہو گیا، محبتیں اسی طرح ہونی چاہیے۔ اس لیے خیال کرنا مولا المودہ آیا، محبت نہیں آیا۔ قریبی رشتہ دار زیادتی بھی کرے پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ ہے۔ اور جس نے کمایا نیکی کو ہم اس کے لیے اس میں زیادہ کریں گے، اچھائی کو کئی گنا ثواب دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا شکر دان ہے۔ شکوہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے اللہ پہ جھوٹ کو، کوئی نہیں وہی آئی؟ بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے مور لگا دے آپ کے دل پہ میرے لاڈلے پیغمبر، کیا مطلب اگر آپ گھڑے اپنی طرف سے یہ باتیں ہم نہ کریں اور آپ کریں، ہم آپ کے دل پہ مور لگا دیتے، نہیں لگائی نا، یہ سچی باتیں ہیں۔ پھر مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اور ثابت کرتا ہے حق کو۔ الباطل الحق، یہ تضاد ہے، یہ تضاد ہے۔ یم ہو اور یحق کو، یہ بھی مانن تضاد ہے۔ اپنے کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت باطل کو مٹاتے ہیں اور حق کو ثابت کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو۔ متعلق بداوہ اولا، اور وہ اللہ وہ ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے اور معاف کرتا ہے گناہ، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو خیر ہے یا شر ہے، حسن ہے یا قبیح ہے، اور جواب دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، جب اسے پکارتے ہیں دعا قبول کرتا ہے، اور جتنا وہ مانگتے ہیں وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ باقی والکافرون، کافر لوگ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے بڑا سخت۔ اور اگر اللہ تعالی وسیع کر دے رزق اپنے بندوں کے لیے جیسے ان کی تمنا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن البتہ سارے لوگ سرکش ہو جائے زمین میں، لیکن اللہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے، جس میں مصلحت دیکھتا ہے۔ نیک آدمی دین کا خادم اللہ زیادہ نہیں دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، تاکہ یہ ادھر لگے رہے۔ اللہ کے نافرمان اللہ بہت دے دیتا ہے، اور بعض اگر اپنے بندوں کو بھی بے حساب دے دیتا ہے، اس کی اپنی مرضی تقسیم ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اسے پتہ ہے انجام کا کہ پیسہ زیادہ ہوا، اس کا انجام کیا نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ یہ جو بیان ہو رہا تھا متعلق بداوہ اولا،
اس صورت کے دو دعوے ہیں نا، ایک یہ کہ عالم الغیب کار ساتھ کم کرنے والا اللہ ہی ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سابقہ کتب میں ہماری طرف سے وہ باتیں نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گھاڑ لی ہیں، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ تو جب آئے متعلق بدعویٰ اولا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عالم الغیب کار ساز اللہ ہے۔ جب بدعویٰ ثانی آئے تو پھر اس سے مراد ہوگا کہ یہ کتب میں جو کچھ ہے ہمارا آرڈر نہیں ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کی کہ لوگ ناامید ہو جاتے ہیں، اور کھولتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ اللہ پاک ولی ہے، دوست رکھنے والا، تعریفیں کیا ہوا ہے، فعیل بمعنی مفعول۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا ہے، اور جو پھیلا دیا آسمان و زمین میں چوپاؤں سے، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استادی چوپا کی نسبت آسمان و زمین کی طرف کی ہے، حالانکہ چوپائے تو صرف زمین میں ہے، تو اس کا جواب وہی ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، حالانکہ میٹھے پانی سے نہیں، کھاری سے نکلتے ہیں موتی اور موگے، لیکن تعلق کی وجہ سے دونوں کی طرف منسوب کر دیا۔ وما بث فیہما من دابہ، یہ بات دہرانا جو میں نے کہی ہے، اور وہ اللہ پاک ان کے جمع کرنے پہ جب چاہے گا قادر ہے۔ جی تخفیف دنیا بھی، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے بسبب اس کی کہ کمایا تمہارے ہاتھوں نے، ابھی تو اللہ بہت ساری چیزیں معاف کر دیتے ہیں، اور تم نہیں ہو عاجز کرنے والے زمین میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے الجوار، یہ کافی ہے، ہدایت الناف میں کسی کو باس یاد ہے بھئی جواری؟ نہ وہ جوار آتا ہے، نہ وہ جوار، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے جوار ان کا؟ شابش، جاری مجل نہیں، لیکن جوار ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفی حالت میں تقدیری، اور نسبی، بولو نہ وہ جوارن، جس طرح کے جوارن ہے ککازن، اور دیو میں جلدی کرو ادھر تم نہ بھی وہ جوارن رفعم و جرن ککازن، اور جوارن سے مراد لفظ جوارن نہیں ہے، پڑھتے ہو جوارن سے مراد لفظ جوارن نہیں ہے، ذہن میں آئی یہ بات؟ ہار جمع منقوص فوائل کے وزن پہ ہو، یائی ہو جیسے جوارے، واوی ہو جیسے دوائے، رفی اور جری حالت میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اور نسبی میں جواریہ ہوتا ہے، کیونکہ یا ضعیف ہے، خفیف کو برداشت کر لیتی ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں جو چلنے والی ہیں دریا میں، مثل پہاڑوں کے، یہ رفی اور جری حالت میں اعراب تقدیری ہے، نسبی میں لفظی ہے۔ اگر چاہے اللہ تعالی یسکن الریخا، ٹھہرا دے ہوا کو، پھر ہو جائے وہ کشتیاں ٹھہرنے والی دریا کی پیٹھ پہ، چلانے والا بھی اللہ، روکنے والا بھی اللہ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکردار کے لیے۔ یا ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ ان کو بسبب اس کی کہ انہوں نے کمایا، اور معاف کر دے بہت زیادہ کو، اللہ کی مرضی۔ اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں، التفات آ گیا ہماری آیات میں، ان کے لیے کو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، بس جو تم دیے گئے کسی چیز سے سن لو، بس دنیا کی زندگی کا سامان ہے،
بشارت اخرویہ ذکر امور ثلاثہ آ رہے ہیں، اور جو اللہ کے ہاں بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پہ حد مقرر ہے، زنا ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے وغیرہ، اور بے حیائیوں سے، اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اعادہ امور ثلاثہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اپنے رب کا ایک، اور نماز قائم کی، اور آپس میں ان کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ظلم پہنچتا ہے انتقام لے لیتے ہیں، خود ظلم کی ابتدا نہیں کرتے۔ قانون انتظام کا ذکر ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس کے، یہ قاعدہ عادل اور انصاف ہے۔ اور جس نے معاف کر دیا اپنے اور ظالم کے درمیان صلح کرا دی، بس اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتے ظالمین سے۔ اور جس نے انتقام لیا بعد مظلوم ہونے کے، بس یہ لوگ ان پہ کوئی گرفت نہیں ہے، نہیں سوائے اس کی گرفت ان لوگوں پہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں زمین میں، بغاوت کرتے ہیں زمین میں، تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پہ، یہ لوگ ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بے شک یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ تخویف اخروی، جسے اللہ گمراہ کر دے، نہیں جی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ متعلق بداوہ ثانیہ کے ہے کہ کہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے شرک کا جواز، سمجھ رہے ہو؟ متعلق شاباش بداوہ ثانی، جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی دوست نہیں بعد اس کے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ تخویف اخروی، دیکھے گا مخاطب تو ظالموں کو جب عذاب کو دیکھ لیں گے، کہیں گے هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی لوٹنے کا راستہ ہے؟ دنیا میں جائیں، ایمان بھی لائیں گے، عمل بھی اچھے کریں گے، اور دیکھے گا تو انہیں پیش کی جائیں گے آگ پہ، طرح حالے کے جھکنے والے ہوں گے ذلت کی وجہ سے، دیکھتے رہے ہوں گے من طرف خفی، پوشیدہ نظر سے، آنکھ کے کنارے سے، جس طرح بھی ایسے دیکھتے ہیں، چور آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک گھاٹے میں پڑنے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا اور اپنے آل کو ڈال دیا قیامت کے دن۔ خبردار بے شک مشرک دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ کہا مان لو اپنے رب کا پہلے اس کے کہ آئے وہ دن جس کے لیے ٹالنا نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اس دن، اور نہ تمہارے لیے اعمال بد کا انکار ہوگا کہ ہم نے نہیں کیے، کوئی انکار نہیں کر سکو۔ بس اگر انہوں نے اعراض کیا حق قبول کرنے سے، بس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ نگہبان بنا کے، نہیں ہے آپ پہ مگر واضح پہنچا دینا۔ بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، خوش ہو جاتا ہے اس رحمت کے ساتھ، اور اگر پہنچے اسے برائی بسبب اس کی کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، بس بے شک انسان کفور بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں زمینوں کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اور یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ علم معانی میں اس کو تقسیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
دیکھو بخش دیتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے، یا جوڑے جوڑے دے دیتا ہے مذکر اور مؤنث، اور کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے اولاد۔ چند باتیں یہ جو ہے نا یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا، جس طرح لوط علیہ السلام ہے، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں، میرے آقا یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں، ہر مقام میں آپ کا مقام زیادہ ہے۔ کئی ہیں جن کی اولاد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ہوگی۔ مولانا ایک تو بات یہ تقسیم والی ہے۔ دوسرا یہ کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مؤنث اور مذکر، پہلے ذکر مؤنث کا آیا پھر مذکر کا، بڑا نکتہ ہے ارشد حکیم، بڑا نکتہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ لوگ چونکہ لڑکی کو حقیر سمجھتے ہیں تو قرآن نے اناسا لڑکی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ صاحب تھے ہمارے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کوئی تکلیف پہنچے نا تو بیٹی کو پتہ چلے تو بچوں کو ساتھ لے کے آ جاتی ہے ماں باپ کی خبر گیری کے لیے، بعض اوقات بچوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، تو بچیوں کے دل میں زیادہ محبت ہوتی۔ میں کئی سفر پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو آپ کی بہن عریقہ اکثر دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ بچیوں کے دل میں جو محبت ہوتی ہے نا وہ بنسبت بچوں کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ایک محبت کی وجہ سے اناسا پہلے ذکر کیا۔ دوسرا جواب یہ کہ لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اللہ نے پہلے سے۔ پھر آگے الذکور کو معرفہ ہے اور اناسا مذکر ہے، توجہ کرنا مولی عرفان، کیوں؟ جب اس کو ذکر پہلے کیا حالانکہ بعد میں کرنا چاہیے تھا تو پھر الذکور معرفہ کر کے لائے تاکہ وہ کمی کوئی نظر نہ آئے، مذکر پھر بھی مذکر ہے، مؤنث مؤنث، سمجھی بات؟ دوبارہ معرفہ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ذکرانا و اناسا، میرے عزیز اس بات کو دہرانا، میں نے بہت بڑا نقطہ بیان کر دیا۔ اناسا مقدم کیوں آیا، الذکور معرفہ کیوں آیا، پھر دونوں نکرے کیوں آئے؟ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، ہمارے گناہ معاف فرما لے۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ کلام کرے مگر الہام کے ساتھ یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیجتا ہے رسول کو پھر وہ وہی کرتا ہے فرشتہ اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی وہ رسولہ سے مراد، یا بھیجتا ہے رسول کو پھر وہ ادھر یعنی قاصد بھیجتا ہے، فرشتہ بھیجتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ عالی شان ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے وہی کیا آپ کی طرف قرآن، روحن کے 9 معنی آتے، یا میرا قرآن ہے اپنے امر کی، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، بولنا توجہ کرنا، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان۔ یہاں تعلم نہیں آیا ہے، تعلم عام علم ہوتا ہے، تدری ہوتا ہے غور و فکر والا علم۔ آپ کو علم نہیں تھا قرآن کیا ہے ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنایا ہے، رہنمائی کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے جس کی چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو فطرتاً توحید کو جانتا ہے، تو یہاں ہے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ جواب یہ ہے آپ کو تفصیل کا نہیں پتا تھا، باقی ہر پیغمبر فطرتاً مواحد ہوتا ہے۔ وَلَلْ ایمان سے مراد ہے ایمان کے شرائع، ایمان کے احکام، ایمان کی تفصیل۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، توحید دین اسلام۔ صراط اللہ، اشارہ بدلیل عقلی، اللہ کا راستہ ہے وہ اللہ کی، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ ہر صورت کے آخر میں توحید ہوتی ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، سب فیصلے اسی نے کرنے ہیں۔ میرے عزیزو، کل تحفۃ الحبیب میں جو کچھ ہے سب یاد کر کے لانا ہے،
تو میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کروں گا، اور یہ بات بار بار دہرانی، سورہ زمر میں کیا ہے، اگلی صورت میں کیا ہے، اس سے اگلی صورت میں کیا ہے، اور پھر سورہ شورى ہے نا جی، اس میں کیا ہے، یہ بات دہرانی ہے، بالکل ہر کسی کو یاد ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اغفر لنا بفضلك، اللهم ارحمنا بفضلك، اللهم علمنا بفضلك، اللهم فقهنا بفضلك، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طیبا بفضلك، اللهم نجنا من الهموم والغموم بفضلك، اللهم احفظنا من الآفات والأمراض والأعداء بفضلك، اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير بفضلك بفضلك بفضلك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بفضلك وبرحمتك وبعونك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بفضلك بفضلك بفضلك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم، يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين برحمتك۔